اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، بخل نکال دے، کچھ بھی بات نہیں ہوتی ہے، بخیل کے لیے کچھ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، میری دعا یہی ہوتی ہے، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج۔ اگر بندے کو رب پہ یقین ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو پھر کون کسی کو روک سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو روک کر دکھائے؟ بات یہ ہے، اپنے سے کہانی ڈالنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی اولاد سے ہوں، جنہوں نے ایک دن میں 50 ہزار بندوں کو دم کرتے تھے۔ نہ فیس بک تھی، نہ یوٹیوب تھی، نہ واٹس ایپ تھا، اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن خدا کے بندے اس دہلیز پہ چل کر آتے تھے، رب انہیں شفاء عطا فرماتا تھا۔ فقیر فیس بک یا یوٹیوب کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو کام نیکی میں استعمال ہے اسے ضرور کریں، ضرور۔ یہ میں لوگوں کی خدمت میں فیس بک پر یا یوٹیوب پر اس لیے دم کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس شام کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، شاید وہ کہیں بیمار ہو، آؤ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ وہاں سر پہ ہاتھ رکھے اور رب یہاں اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ میں نے انسانیت کی بہتری بھلا چاہیا ہے، اور حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین انسان یہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین عمل کرتا ہے۔ اور میری زندگی کے اندر جب انسان پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین نیکی ہے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ وہ کہتے ہیں دکھائے جو دل کسی کا وہ آدمی کیا ہے، جو کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے۔ اب ایک بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹا ہے، 800 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے، نمک کی کان میں کام کرتا ہے، اور اسے برین ٹیومر جیسی موذی مرض ہو گئی، اور اللہ نے اس کے لیے کس طرح وسیلہ بنایا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس کے دل کے اندر درد دل ہے، محبت ہے، وہ خدا کے قرب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو ذبح کرتے ہیں، زبانوں سے قتل کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگوں کا ایمان توڑتے ہیں، یقین توڑتے ہیں۔ لیکن وہ بیوقوف ہیں۔ ابو جہل نے زور لگا دیا تھا، سارے زور لگا دیا تھا، جتنا ہو سکا تھا زور لگا دیا تھا، لیکن رسوائی اور ذلت اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے محبت کی انتہا لکھ کر دی، اور اللہ نے ان کے مقدر میں بلندیاں، عظمتیں، رفتیں رکھ دی تھی۔ اس لیے جہاں ابو جہل موجود ہے وہاں صدیق بھی موجود ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ابو جہل کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرا مشن جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر ہے۔ اس لیے ایک ہی بات ہے، میری زندگی کے دو ہی مشن ہیں، یا تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا یا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ آج مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے ہزاروں مائل دور، اور اسے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے پھونک لگتی ہے، اسے کیسے شفا ملتی ہے۔ آئے دیکھ لیں، عقل بھی مان لی گیا ہے، عشق بھی مان گیا ہے۔ عقل نے بھی، ڈاکٹر یہ کوئی میری لیبارٹری نہیں ہے، کہاں سے کس ہاسپٹل سے کیا کرا ہے سر؟ جس ڈاکٹر سے کرایا ہے، راولپنڈی سے بھی کرایا ہے، ہر جگہ سے کرایا ہے، کراچی بھی میں نے دکھایا ہے، کراچی میں بھی دکھایا کراچی بھی میں نے آپ دیکھیں، لیبارٹری تیری، پھونک میری، شفا رب کی۔ جب یہ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیسٹ کرتے تھے، دوائی وغیرہ دیتے تھے 10 دن کی، اس کے بعد پھر ایک دن ڈاکٹر صاحب ایسے گاؤں میں چکر لگانے آئے، تو اس کو دیکھا اس نے، تو دیکھتے ہی اس نے بولا کہ یہ اس کا کیا چکر ہے، یہ تو ابھی مجھے صحیح لگتا ہے، یہ دوائی کے لیے نہیں آیا میرے پاس۔ انہیں کہتے دوائی سے دعا لگ گئی ہے، دوائی گھنٹوں دنوں کی ہوتی ہے، اور دعا معیشت تک بھی کام دیتی ہے۔ اس لیے اس دہلیز سے دو ہی چیزیں ملتی ہیں، دعا ایسی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری مرضوں کو بھی دور کرتا ہے اور روحانی مرضوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ حضور کے صدقے سے سب امت مسلمہ پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔